الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. ایک بہت اہم مہینہ جو ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ گنہگار لوگ اپنا مزاج سنوار لیں. جو اللہ کی ذات سے مایوس لوگ ہیں اور جو اللہ کے قرب سے مایوس لوگ ہیں وہ اپنی مایوسی دور کر لیں. اپنا تعلق جو اللہ سے بنانا چاہتے ہیں وہ اپنا تعلق، اپنا ناتا واسطہ اللہ کی ذات سے بنا لیں. رمضان اس کا ایک ایسا موقع ہے کہ وہ آدمی جو جان بوجھ کے اپنے ارادے سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے دور ہو، اللہ اس کے اوپر ایسی کیفیات نازل فرما دیتے ہیں کہ وہ اس مہینے میں اللہ کا قرب پا سکتا ہے، اللہ سے تعلق حاصل کر سکتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کا مقصد انسان کو متقی بنانا ہے. رمضان کا مقصد انسان کی زندگی میں، انسان کے مزاج میں، انسان کی عادات اور اطوار میں تبدیلی پیدا کرنا ہے. اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا معنی ہے کہ رمضان کی وہ چیز جو اللہ نے رمضان میں پیدا فرمائی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی. پانی پی رہا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی. ہم ایک سفر میں سکھر گئے تھے. تقریباً میں نے وہاں پر 4 سے 6 دن گزارے. 4 سے 6 دنوں کے اندر وہاں کا پانی اتنا مزیدار، اتنا ذائقے دار. جو لوگ سکھر گئے ہوئے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ سکھر میں تقریباً ہر طرف دریا ہی دریا ہے. ان 3 طرف سے دریاؤں میں گھرا ہوا ہے سکھر، اور پانی بھی اتنا اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا ان دنوں میں. لہذا اس علاقے کا پانی جو زمینی پانی ہے وہ انتہائی میٹھا، انتہائی مزیدار. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی تھی. اتنا پانی پیا کہ کھانا کھانے کی جگہ نہیں رہتی، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی تھی. مزاج کی بات ہوتی. میں اور میرے ساتھ ایک اور مولوی صاحب، ہم دونوں اکٹھے ہی نکلے تھے تو ریلوے اسٹیشن پہ ملاقات ہو گئی. تو میں نے کہا یار یہاں سے پانی کی بوتل لینی ہے. تو کہنے لگے بھائی اتنا زبردست پانی ہے اور کیوں نہیں پیتے؟ میں نے اس سے پیاس نہیں بجھ رہی. کہنے لگا اچھا میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میری بھی پیاس نہیں بجھ رہی. پانی اتنا اچھا ہے لیکن اس سے پیاس نہیں بجھ رہی. رمضان کا مقصد تقویٰ ہے. روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہو رہا. اس پانی پیے کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزہ رکھے کا کوئی فائدہ نہیں. رب صائم، اللہ کے پیارے حبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں دیتا. رب قائم، بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو قیام کرنا محض تھکانے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. رب صائم، کیا ان میں تو داخل نہیں ہوں؟ رب قائم،
ایسے تراویح پڑھنے والوں میں تو داخل نہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو مجھے بے فکر نہیں ہونا۔ جس شخص کو فکر لگی ہے کہ میرا رمضان اچھا گزرے، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ جس کو جتنی فکر ہوتی ہے وہ اتنا کچھ حاصل کرتا ہے، جس کو جتنی کم فکر ہوتی ہے وہ اتنا گواتا ہے۔ ہم دیندار لوگ، داڑھی ٹوپی والے، مسجد مدرسے میں بیٹھنے والے، عام طور پر ہم لوگ رمضان کے اندر بھی بیدار نہیں ہوتے۔ معمول تبدیل ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ سے قرب حاصل ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں، یقین کیجیے کیونکہ ماحول تبدیل ہوتا ہے تو دو چار خواب بھی آ جاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہوئے، کیونکہ ہماری سوچ یہ دن بدن تبدیل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لاشعور تبدیل ہوتا ہے، تو کوئی اچھا خواب بھی آ جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ دیکھو مجھے کچھ حاصل ہو گیا، لیکن حقیقت میں اگر عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا معنی ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے نئی کرولا مرسڈیز خریدی اور جا رہا ہے 70 موٹر سائیکل پر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سر پر داڑھی نہیں تو کیوں اس میں کھپا ہے نا؟ ایک آدمی نے اتنا روزہ رکھا ہے لیکن اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن نہ اس کے اعمال میں تبدیلی ہے، نہ اس کی فکر میں تبدیلی ہے، رمضان آنے کے ساتھ اور رمضان جانے کے ساتھ۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اس کے پاس وہ گاڑی نہیں ہے جس پر سوار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کے پاس تقویٰ کی سواری ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ تو رمضان اس کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ رمضان کے 30 دن، ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہم لوگ جوش میں ہوتے ہیں اور 4 سے 5 دن خوب جوش میں تلاوت بھی ہوتی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، لیکن آگے کے دن ہمارے پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر اعتکاف کے دنوں میں دوبارہ جوش اٹھتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور ان کو مسجد میں اچھی صحبت مل جاتی ہے تو ان کا تو کام بن جاتا ہے، لیکن جو اعتکاف نہیں بیٹھے ہوتے تو وہ پھر دوسروں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان لائف چینجنگ چیز ہے۔ اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، اگر میری ترجیحات میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے رمضان سے جو حاصل کرنا تھا نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروائے۔ میں نے کئی دنیا دار حضرات کو دیکھا کہ وہ یہ حدیث سن کے کانپ جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ سن کے نہ سنی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہ اپنے کسی عمل پہ دکھ ہوتا ہے، نہ اپنے کسی عمل پہ پریشانی ہوتی ہے، نہ اپنی نیت کے اوپر کوئی شک ہوتا ہے۔ ہم 100% مطمئن ہوتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا نام ایمان ہی نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کو ڈر لگ رہا ہو، بے فکر بیٹھا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ نہیں، اگر یہ کیفیت میرے ساتھ بھی ہے نا تو بڑی خطرناک ہے۔ میرے استاد جی حضرت مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہ ہیں، اللہ ان کو زندگی کے شدید بیمار ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب قندھیلوی، ان کی خلیفہ مجاز ہے۔ تو ماننے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ تبلیغی جماعت میں جڑ گئے، تو بہت موٹے تھے۔ تو لگے سال کے بعد ملاقات ہوئی تو اور موٹے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، آپ پہلے موٹے تھے اب اور بھی موٹے ہو گئے۔ کہلے پہلے تو میں دنیا میں لگا تھا تو مجھے فکر تھی میری آخرت کا کیا بنے گا، اب میں تبلیغ میں لگ گیا ہوں تو میری آخرت کی فکر بھی چلی گئی، تو میں سب کے لیے مفتی اعظم بن چکا ہوں۔
ہر ایک کے لیے فتویٰ مجھ سے لو، وہ آدمی کیسا ہے. اصل میں ہم دیندار لوگ دوسروں کو فتویٰ دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں. جو دیندار عورت سے اپنے شوہر کے بارے میں فوراً فتویٰ لگائے گی، دیندار مرد ہے اپنی بیوی کے بارے میں فوراً فتویٰ لگائے گا. یہ تو فاسق ہو گئی ہے، اس پہ تو اللہ کے نبی کی لعنت پڑ گئی ہے، اس پہ تو اللہ کے نبی کی بد دعا لگ رہی ہے، اس پہ اللہ کے نبی کا یہ ہو رہا ہے، اس پہ تو حدیث میں لعنت کی گئی ہے. دوسروں کے بارے میں فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں، اپنے بارے میں کچھ سوچنا بھی نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا مولوی صاحب حرکتیں کیسی کرو، تو میں تمیز نہیں بات کرنے کی. آپ کو نہیں پتا علماء سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کتنے اخلاق سکھائے ہیں. آپ کو اخلاق کا ہوا بھی نہیں لگی، آپ کون سے اخلاق سے بات کر رہے ہیں؟ آپ خود کون سے اخلاق سے بات کر رہے ہیں؟ دوستو یہ بہت بڑی کمی ہے ہم لوگوں میں. ہم فوراً دوسروں کے بارے میں فتویٰ لگاتے ہیں. دوسروں کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات مجھے یاد آئی. یہ زندگی میں ہر موڑ پہ فائدہ دیتی ہے. مجھے تو فائدہ دیتی ہے، اللہ کرے آپ کو بھی فائدہ دے. اشفاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بہت سمجھدار، بہت نیک انسان تھے. اشفاق احمد مرحوم کہنے لگے کہ میں بچپن میں جب نئے جوان ہوا تو صحافی آتے تھے تو میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا، کیونکہ سیکھنا پڑتا ہے. ذرا وطن دانشور تھے، کتاب نویس تھے، کتابیں لکھنے والے تھے. تو کہنے لگے کہ میں اس طرح کے جو حضرات آتے تھے میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا. تو رات کافی دیر تک بیٹھتے تھے. تو ایک دن میں بہت دیر سے آیا تو والدہ محترمہ نے مجھے کھانا نکال کے دیا. تو کہ بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کمی جو ادیب حضرات آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، رات دیر ہو جاتی. تو بیٹا تم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ اماں میں نے کتابیں لکھنی ہیں. تو سادی عورت تھیں، کہنے لگیں کہ بیٹا پہلے اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو نے مزید لکھ کے کیا کرنا ہے؟ کہ امی پہلے نا سب جھوٹی لکھی ہوئی ہیں. اب اماں کو کیا سمجھاتا ہوں، پہلے جو سب جھوٹی لکھی ہیں میں سچ لکھوں گا. میری والدہ محترمہ چپ ہو گئی. کھانا لا کے میرے سامنے رکھا تو مجھ سے فرمایا کہ بیٹا اگر سچ لکھنا نا تو اپنے بارے میں لکھنا، دوسروں کے بارے میں لکھو گے تو سچ نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا. تو وہ سچ نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا. ہم سب سے پہلے بات سنا تھا سچ کڑوا ہوتا ہے. تمہیں کڑوا لگے گا، دیکھنا میں بولوں گا. وہ تو آپ خوبصورت سے انسان کو تو چمپینزی لگ رہا ہے، شکل دیکھیے بندر سے زیادہ خطرناک ہے تیرا چہرہ. تو کیا اس کو غصہ نہیں گا پھر کہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ تو آپ بھی تو بندر کے بھائی لگ رہے ہیں، پھر آپ کو بھی غصہ چڑھے گا تو پھر یہ بھی سچ کڑوا ہوتا ہے. عجیب فلسفے ہیں. دوسروں پہ تنقید کرنے والے فلسفے کبھی ختم نہیں ہوتے. تو دوستو اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں ہم کہ میرے اعمال کیسے. دوسروں کے اعمال کو دیکھنے سے نقص ہی نظر آئے گا، کمیاں ہی نظر آئیں گی، برائیاں ہی نظر آئیں گی. اور پتہ کیا ہے، مجھے آپ کو ابو بکر بھائی ہیں، بہت ہی گندے انسان ہیں. مجھے آپ کو ان کے کتنے عیب پتہ ہے، گننا شروع کرتے ہیں. معاشرے کے سب سے بڑے عیب: چور ہے، رشوت کھاتا ہے، حرام بھی لیتا ہے، بھتہ بھی کھاتا ہے، داڑھی بھی مڈاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. پچھلے روزوں میں کھڑا کھا رہا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا. اس کی فیملی پردہ بھی نہیں کرتی، ناچ بھی کرتا ہے، ڈرامہ بھی کرتا ہے، اور لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے. اور کوئی گنائی بھی لوگوں کے دھوکے سے سودے کرواتا ہے. فلاں جگہ پلاٹنگ اس نے خراب کروائی ہے، فلاں جگہ اس نے لوگوں کے پیسے مارے ہیں. اور کتنی گن لیں گے؟ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اور کتنی گنیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 50 گن لیں گے. یہ تو 15-20 ہے، موٹی موٹی ختم. ٹھیک ہے، اس کی تو ہمیں 30 پتہ ہے. ٹھیک ہے، اپنی ہمیں کتنی پتہ ہے؟ ہمیں اپنی کتنی پتہ ہے اس کا دھیان کریں. اپنی تو ہم 100 سے زیادہ گن سکتے ہیں.
اپنی تو ہم کئی گنا زیادہ گن سکتے ہیں. تو ہمیں کیا پڑی ہے؟ جیسے وہ لوٹا نا چھلنی سے کہنے لگا ہے تیرے اندر کتنے سوراخ ہیں. چھلنی لوٹے کو کہنے لگی دیکھ تیرے 2 اتنے موٹے موٹے سوراخ ہیں. تو لوٹے نے کہا چھلنی سے ارے بھائی میرے اندر تو 2 سوراخ ہیں. تو خود اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے پہننے میں کتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں, کتنے زیادہ کثرت سے سوراخ ہیں کہ آج تک کوئی گن نہیں سکا. جی ہم خود چھلنی ہے اور ہم لوٹے کو کوس رہے کہ تیرے اندر تو 2 سوراخ ہیں اور خود سوراخوں سے بھرے ہیں. تو رمضان کا مہینہ اپنے ان اعمال کو بنانے کا, اپنے ان اعمال کو سنوارنے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیسے دیکھ لیجیے یہ ہم نے کرنا کیسے. میں آپ کو 2 سٹیپ بتاؤں گا, 2 چیزیں بتاؤں گا. 2 چیزیں بتا کے ہم اپنی بات مکمل کریں گے. ہم سب رمضان میں نیک بننا چاہتے ہیں, چاہے کوئی کیسا بھی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے انتظامات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں. بطور مثال افطاری میں اتنا کھا لیا کہ تراویح میں کوئی خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا. جی اصل میں ہم کھاتے نہیں ہیں, ہم زیادہ پیتے ہیں. ٹھیک, گرمی کے روزے آ رہے ہیں تو ہم زیادہ پی لیتے ہیں. پینے کی وجہ سے شربت بھی پی لیتے ہیں, کولڈ ڈرنک بھی پی لیتے ہیں, اور اس کے اوپر سے چنا چاٹ, اس کے اوپر سے پکوڑے, اس کے اوپر سے سموسے بھی ضرور کھائیں, میں منع نہیں کر رہا. وہ اتنا سب کچھ کھا لیتے ہیں کہ وہ اندر جا کے متحدہ مجلس سے عمل بن جاتا ہے. تو ہمارے مدرسے میں نا ایک دن پکتے تھے گوشت, ایک دن پکا دال, ایک دن پکی لوبیا, ایک دن پکے کریلے, ایک دن پکے ٹینڈے, ایک دن پکی فلاں سبزی, ایک دن پکا پھر گوشت. تو دن میں 2 سبزی 2 سالن بنتے تھے, ایک دوپہر کے لیے ایک رات کے لیے. تو اور ہفتے میں جو ایک دن ہوتا تھا اس دن جو سالن جتنے تھوڑے 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 کر کے بچ جاتے تھے نا, ان سب کو ملا کے اس کو سب کو گرم کر کے مکس کر کے پھر وہ سالن ایک دن دیتے تھے. تو ایک دن ہمارے ساتھی سے کسی نے پوچھا معراج سے, معراج آج کیا بنا ہے؟ تو کہنے لگا جی آج متحدہ مجلس سے عمل پکی ہے. دروازہ بجا مان لو یہاں پہ. تو ہمارے پیٹ میں متحدہ مجلس سے عمل کھلی ہوتی ہے. ہر قسم کا کھانا اس کے اندر گھس رہا ہوتا ہے, ہر قسم کی چیزیں بیک وقت اس میں حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے کھانے کی مینجمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتی, نہ ہمارے پینے کی مینجمنٹ ہوتی کہ بے ڈھنگا کر کے پیتے ہیں, بے ڈھنگا کر کے کھاتے ہیں. یہ کھانا اور پینا ہمارے روزے کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. شہری میں 1 منٹ رکھ کے ہم کھائیں گے, 1 منٹ دیکھو سوئی جا رہی ہے 5 منٹ پہلے بس کر دینا. اگر 5 منٹ پہلے بس کر دیں تو کوئی مسئلہ ہے؟ اٹھی آنکھ ہی 2 منٹ پہلے کھلی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب نہیں کھول سکتی, اب کچھ نہیں کرو, چھوڑ دو, بس پانی کا گلاس پی لیں, آنکھ نہیں کھل سکتی ہے. تہجد میں ہم 3 دن 4 دن اٹھ پاتے ہیں, اس کے بعد ہم نہیں اٹھ پاتے. اور اپنے اعمال کے اندر ہمارے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کریں گے, اور توفیق نہیں ملتی جب تک انسان محنت نہیں کرتا. سمجھ لیجیے جی, آپ کہیں بھی آپ دعا کرو میرا انٹرویو بہت اچھا ہو جائے, کہ انٹرویو کے لیے آپ نے پریپریشن کیا کی ہے؟ بس آپ دعا کریں, انشاءاللہ دعا ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے. بے آپ انٹرویو کے لیے پہلے جائیں, کمپنی کا سروے کریں, کمپنی میں گھومیں پھریں, اس کے امپلائیز سے ملیں, اس کی تنخواہ کے حوالے سے آپ کا جو جس لیول پہ آپ نے جانا ہے اس کی تنخواہ کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس لیول پہ اتنی تنخواہ ہوتی ہے, آپ تنخواہ پہ بارگین کر سکیں. آپ اب اتنی محنت کریں, اس کے بعد جب آپ جا کے انٹرویو دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے واقعتاً انٹرویو دیا. آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہیں دعا کرو خیر ہوگی, تو پھر ویسے ہی کام ہوگا جیسے ہم نے محنت کی ہے جی.
میں نے جی گاڑی خریدنی ہے. گاڑی خریدنی ہے کیسے؟ بازار میں یہ کوئی بھی گاڑی اٹھا کے آگے تو گاڑی کیا کرے گی آپ کو؟ آپ کو راستے میں نہ کھڑا کیا تو مجھے کہنا. اس کے لیے محنت کرتے ہیں نا. اس کے لیے تھوڑی کہتے کہ اماں جی دعا کرنا گاڑی لینے جا رہا ہوں، جا کے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے لے لیں. بلکہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کچھ فریم ورک کرتے ہیں. ایسے ہی رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے بھی کچھ فریم ورک کریں. تہجد میں اٹھنے کے لیے بھی کوئی کوشش کریں. مثلاً یہ کہ آپ اگر رات کو 2 بجے سو رہے ہیں تو 3 بجے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے. اگر تو آپ انسان نہیں ہیں، روبوٹ ہیں، پھر تو آپ اٹھ جائیں گے. انسان نہیں ہے بلکہ آپ موبائل ہیں، تب تو آپ اٹھ جائیں گے 2 بجے. لیکن اگر آپ انسان ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ موبائل پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے نا، ریبورٹ پہ تو روزہ ہی فرض نہیں ہے. اب جب آپ رات 2 بجے سوئیں گے تو تہجد کے لیے آپ نہیں اٹھ سکتے. البتہ یہ کہ آپ نے دن میں نیند پوری کی ہوئی ہے اور تہجد میں آپ تھوڑا استراحت کے لیے لیٹے تو پھر آپ اٹھ جائیں گے. تو ایسی ایک ترتیب بنائی جائے کہ ہم اپنے آپ کو انسان بنا کے رکھیں. ایک کھانا ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے اور دوسرا آرام کی کمی، کھانے کی زیادتی اور آرام کی کمی ہمارے اعمال کو خراب کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جتنی زیادہ عبادت کر لو اتنا اچھا. نہیں، یہ نہیں ہے. جتنی مستقل مزاجی سے عبادت کرو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاعمال ما قل ودین، کہ بہترین اعمال وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے. اب بھلے سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن پابندی سے کیا جائے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جیسے آپ مسجد میں رہتے ہیں، آپ پابندی لگائیں اپنے اوپر، میں نے 3 بجے مسجد میں جا کے تہجد کی 8 رکعت پڑھنی ہی پڑھنی چاہے کچھ ہو جائے، اور اس کے اوپر پابندی کرنی اور اپنے اوپر نظر رکھنی. اپنے اوپر اپنے اعمال کی نمبر 1 تو ترتیب ہے. اس کو لے کے جائیں آپ کو. پہلے تو اپنے اعمال کی ترتیب بنائیں. اگر اعمال کی ترتیب نہیں بنی ہوگی تو یقین کریں اعمال نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جب تک اعمال کی آپ منصوبہ بندی نہیں کریں گے اس وقت تک اعمال میں آپ کی پابندی نہیں آ سکتی، بہتری نہیں آ سکتی. میں نے ایک چارٹ بنایا اور میں نے واٹس ایپ پہ سب لوگوں کو بھیجا. اس طرح کا چارٹ ایک بنایا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہی چارٹ آپ لوگ بنائیں، بس یہ تو میں نے اپنی ایک بچوں کے موٹیویشن کے لیے اس طرح کر کے بنایا. اس طرح کر کے چارٹ بنایا 10 دن کا ایک، پھر اگلے 10 دن کا ایک، پھر اگلے 10 دن کا ایک، پھر اگلے 10 دن کا ایک. اور آخر میں آپ موازنہ کریں پچھلے رمضان میں میرے اعمال کیا تھے. اس رمضان میں پہلے عشرے میں میری وہی حالت ہے، دوسرے عشرے میں وہی حالت ہے، تیسرے عشرے میں وہی حالت ہے. یہ بہتری ہے. ٹھیک ہے. رمضان میں ہمیں قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے. پہلے عشرے میں میرے جو اعمال ہیں اگر تو میں کامیاب ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے عشرے میں میرے اعمال اچھے ہو رہے ہیں اور تیسرے عشرے میں میرے اعمال اور اچھے ہو رہے ہیں. وہ اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ اعمال کی ترتیب بنائیں گے. اور کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ میں نے جو لکھا ہے نا، میں نے جو لکھا ہے ایسے ہی کروں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہ مجھ سے ہوگا نہ آپ سے ہوگا. سمجھے؟ نہ مجھ سے ہو سکتا ہے نہ آپ سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی کمپیوٹر ہو تو اس سے ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے ٹائم لکھا ہے میں نے جناب ہر نماز کے بعد 10 منٹ دعا مانگنی ہے یا ہر نماز کے ساتھ میں نے آدھا پارہ تلاوت کرنا ہے، اس طریقے سے 2 دن میں ایک دن میں میرے 2 پارے ہو جائیں گے. اگر میں نے یہ ترتیب بنائی ہے ہر نماز کے ساتھ آدھا پارہ، یوں پورے رمضان میں 2 قرآن مکمل ہوں گے. میں نے اچیو کیا کرنا ہے، میں نے رمضان میں 3 قرآن اچیو کرنے ہیں. اس طریقے سے 2 قرآن اور 1 قرآن چھٹی کے دنوں میں ہوگا میرا. جو میری چھٹی ہوگی، سنڈے چھٹی ہوتی ہے لوگوں کی، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے کئی لوگوں کی، درمیان میں کبھی انسان کو ریسٹ مل جاتا ہے، اس حساب سے چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت میں تلاوت زیادہ کروں. جمعے کے دن میں ایسا کروں گا کہ 2 گھنٹے ایکسٹرا مسجد میں بیٹھ جاؤں گا. عصر سے مغرب حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، عصر سے مغرب مسجد میں گزارتے تھے. ہم ایک معمول رکھ لیں کہ ہم نے اتنی دیر مسجد میں لازمی گزارنی ہے. پہلے رمضان سے
خواتین اپنے گھر کے اندر جائے نماز ایک مصلے کی جگہ بنائیں جہاں 2-3 مصلے رکھے ہوئے ہوں. جیسے گھر کا ایک حصہ ہے اس حصے میں 3-4 مصلے بچھا کے اس جگہ کو مختص کر لیں کہ یہ میرے گھر کی مسجد ہے. وہیں پر تسبیحات رکھی ہوں, وہاں قریب میں رحل رکھی ہو, قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوں, اور اس کو متعین کر لی جائے کہ یہ میرے گھر کی مسجد ہے اور یہاں میں نے بیٹھ کے عبادت کیا کرنی ہے. وہیں پر تسبیحات رکھی ہوں گی تو دیکھ کر یاد آ جائے گا کہ مجھے ذکر کرنا ہے, اور آدھا پونا گھنٹہ اس مسجد میں لازمی گزاریں. ایسے ہی مرد بھی جب گھر میں آئے تو کوشش کرے اشراق وہاں پر پڑھے, چاشت وہاں پر پڑھے. چھٹی کے دن چاشت پڑھ سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, چاشت وہاں پر پڑھیں, تہجد وہاں پر پڑھیں. اس جگہ کو آباد کریں, گھر کی اس مسجد کو آباد کریں, بھلے سے 2 مصلوں کی جگہ ہو, اور اگر کسی کا ایک گھر میں جگہ تھوڑی ہے تو 1 مصلے کی جگہ, لیکن کم از کم 2 مصلوں کی جگہ بنا لینی چاہیے. عام طور پہ بن جاتی ہے. جو لوگ چھوٹے فلیٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے اس کی ترغیب دی تقریباً آج سے 2 برس پہلے. مجھے کئی لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی, اس جگہوں کی تصویر بنا کے بھیجی. یقین کریں دل دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے ماشاء اللہ کیسے لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے. یعنی میں نے تو ترغیب اپنے تعلق والوں کو بنائی, لیکن دیگر علماء کرام نے جو اپنے متعلقین کو ترغیب دی تھی, اس ترغیب کے بعد لوگوں نے گھروں کے اندر جو جگہ بنائی ہوئی ہیں دیکھ کے ایسے دل خوش ہوتا ہے کہ 3 مصلوں کی جگہ بنا کے درمیان میں کسی کو اللہ نے دیا تو ایک پورشن ٹائپ انہوں نے ایک پھٹا لگا دیا پورشن بنا کے کہ بھئی یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے اور ہم نے یہاں پر بیٹھ کے نماز پڑھا کرنی ہے, عبادت کیا کرنی. بچے وہاں جا کر بیٹھ کے, چھوٹے چھوٹے بچے وہاں بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے اماں کی نقل میں, ابا کی نقل میں لا الہ الا اللہ, اللہ کا نام لیتے. ایک جگہ خوبصورت بن جاتی ہے, آباد ہو جاتی ہے. تو ایسے گھر کے اندر کم از کم رمضان کے اندر کوئی ایسی جگہ مختص کرنی چاہیے کہ یہاں پر میں نے بیٹھ کے ذکر کیا کرنا ہے, یہاں بیٹھ کے عبادت کیا کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی کوئی ترتیب ہو گھر کے اندر خواتین کی. تو یہ طے کر لے جیسے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے, ایسے خواتین یہ کر لیں کہ رات کو جب مرد حضرات تراویح کے لیے جائیں گے, ہم اس وقت اس مصلے والی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے, وہاں پر بیٹھ کے ذکر کریں گے, عبادت کریں گے, تلاوت کریں گے. جس سے جو لوگ ایسے ہیں جن کو دن میں فرصت ہے تو ایسا کر لیں کہ رات جاگ لیں اور دن میں آرام کر لیا کریں. یعنی رات پوری جاگ لیں کہ تراویح کے بعد آرام سے پڑھنا شروع کریں. یعنی میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کس طرح کی ہم ترتیب بنائیں. پھر اس ترتیب کو لکھ لیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے, اور اس کو ہر 10 دن میں نوٹ کرنا شروع کریں کہ ان دنوں میں میں نے کیا 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 اعمال کیے ہیں. مثلا تہجد کی پابندی ہے, مثلا اشراق کی پابندی ہے, مثلا تلاوت میں کتنی کروں روزانہ کا نوٹ کریں. کسی دن آدھا پارہ اور کسی دن 6 پارے ہو گئے, ایسا بھی ہوگا. کسی دن بالکل دعاؤں میں ناغا ہو جائے گا, اور کسی دن 20 منٹ رکھے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہو جائے گا, آدھا گھنٹہ رکھا ہے تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا. یعنی کبھی انسان کو دعا کی اہمیت کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے, کبھی انسان کو ذکر کی اہمیت کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے. ایک چیز اپنے مزاج میں, مجھے جو چیز یاد آ رہی میں بتاتا جا رہا ہوں, ایک چیز اپنے اس میں شامل کریں کہ مطالعہ ضرور کرنا ہے, اور ایک چیز مزید شامل کریں کہ کوئی نہ کوئی بیان ضرور سننا ہے. دیکھو کتنے دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی انوینشنز کی ہیں, ایجادات کی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. یہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم سن لیتے, کیونکہ عام طور پر جن کے مزاج میں بغاوت ہوتی ہے وہ کسی کی سنتے نہیں, وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے. چنانچہ ابو جہل نے اللہ کے نبی پہ بھروسہ نہیں کیا, ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی پہ بھروسہ کیا. ایسے لوگ عام طور پر ہر شخص سے بدگمان ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بہت خوش گمان ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت زیادہ ناکام ہوتے ہیں. جس سے مناسبت ہے, مناسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات سے دینی نفع ہوتا ہے اور وہ معتبر انسان بھی ہے. سمجھ لیں, ایسا نہیں کہ کسی غیر معتبر کو سننا, کسی یہودی کو سننا شروع کر دیا, یا کوئی کسی یہودیوں کے شاگرد کو سننا شروع کر دیا. ایسا نہ ہو. آج کل ایسے بھی لوگ ہیں گلاسکو یونیورسٹی سے یہودیوں سے حدیث اور قرآن کی ڈگری لے کے مسلمانوں کو پڑھا رہے ہیں, جس کے اوپر علماء کرام نے اعتماد کیا ہو. بڑے علماء کرام, ہم جیسے لوگ نہیں, ہم تو ایسے ہی
10-15 سال دین میں لگا لیے تو ہم بن جاتے ہیں جن کی زندگیاں گزری ہیں، جنہوں نے 50-60 سال دین میں گزارے ہیں، دین کی خدمت میں گزارے ہیں، جن کی زندگی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ دین میں جھوٹ بول کے کیا کریں گے، ان کا کیا فائدہ ہے۔ مجھے ایک مسئلہ بتانے سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ان سے مسجد میں داخل ہوتے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، تو حضرت نے کہا میرا خیال میں طلاق نہیں ہوئی لیکن آپ پوچھ لیجیے گا، لیکن وہ بندہ نماز کے بعد غائب۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد بیٹھا غور کیا، بھی وہ تو میں نے بلایا بھی کہاں ہے، تو وہ تو چلا گیا۔ فرمایا کہ مدرسہ جی نے واقعہ سنایا، ہم سب کو بگایا بھی اس بندے کو کس نے دیکھا تھا، زیادہ لوگوں نے تو دیکھا نہیں تھا، خود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیکھا تھا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بڑھاپے کی عمر میں قریب کی تمام مسجدوں میں باری باری کے ایک نماز پڑھی اور چپلوں کے پاس کھڑے ہوتے دیکھ رہے ایک بندہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ایک بندہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ایک بندہ آ رہا ہے۔ گلستان جوہر کی ایک مسجد میں تقریباً 12 دن کے بعد وہ بندہ ملا، کرے میاں آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، جی حضرت نے، کہ میاں آپ کا مسئلہ جو میں نے بتایا تھا وہ ایسے نہیں بلکہ ایسے۔ اللہ اکبر، یعنی جس کو اللہ کا ڈر لگتا ہو، جس کو اللہ کا ڈر قلب میں اتنا ہو، تو یعنی ایسے علماء کرام جن کے بارے میں کہیں کہ ہاں آپ ان کی بات سن سکتے ہیں، وہ اپنی سند ان کو دیں تو ان کی بات سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا صرف شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، جو بڑے اکابر علماء کرام ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں۔ تو کسی ایسے سے مناسبت پیدا کریں، کسی ایسے کے ساتھ اپنا دل لگائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، جب تک انسان کسی دوسرے کو آبزرو نہیں کرتا اس کو عقل نہیں آتی۔ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے، انسان جب اس کو سمجھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو عقل آتی ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ہم جہنم میں سے نہ ہوتے۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کسی کا شاگرد بنائیں۔ سمجھ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو اور وہ کسی کا شاگرد نہ ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام خود اللہ رب العزت کے شاگرد تھے براہ راست، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ان کو چپ کر کے شاگردی عطا نہیں کی، فرشتہ بھیجتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتے تھے اور پھر وہ صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے۔ جب دین میں فرقے بازیاں شروع ہوئی ہیں تو سب سے پہلے جس شخص نے فرقے بازی شروع کی ہے اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس شخص نے ایسا کیا کہ مدینہ آیا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے دیہاتوں میں گیا اور دیہاتوں میں جا کے اپنی طرف سے دین میں تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کی، حضرت علی کو خدا بنا دیا اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کی۔ اور تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ دیکھو جو صحابہ کا شاگرد ہے اس سے دین لو، جو کسی کا شاگرد نہیں ہے، بس اپنے طور پر اس نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کر کے سب کچھ ایک نالج جھاڑ ہے، تو وہ اصل میں فالج ہے، اصل میں نالج نہیں ہے۔ تو ہم جو اپنے طور پہ فیصلے کر دیے، ہمیں عقل نہیں ہے۔ آپ کو عقل ہے تو آپ خود ہی اپنی دوائی لکھو نا، تو آپ اپنی دوائی تو لکھ لو گے، اپنی بیگم صاحبہ کی دوائی لکھ کے لکھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ چلے بیگم صاحبہ کسی کوئی چاہتا ہے کہ یار جان چھوٹے، کوئی جا رہا تھا نا، جنازہ جا رہا تھا تو کھمبے سے جا کے ٹکرایا تو اس کی بیگم اڑ گئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ چلو واپس چلے گئے۔ 1 سال بعد پھر مر گئی، تو پہلے جنازے کے پیچھے چل رہا تھا، اب جنازے سے آگے کھمبے سے بچ کے بھاگ گئی، ایسا نہ ٹکرا جائے تو دوبارہ اٹھ جائے۔ لیکن اپنے بچے کی دوائی جس سے محبت کرتا ہے اس کی دوائی خود لکھے گا، وہاں پر کسی صاحب فن پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دین کے اندر صاحب فن پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ لہذا
کہتے جی دین پہ مولویوں نے اجارہ داری قائم کی ہے، تو کیوں نہیں کہتے ذرا ڈاکٹروں نے طب کے شعبے میں اجارہ داری قائم کی ہوئی، انجینئر حضرات نے گاڑیوں میں اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے جی، کیوں نہیں کہتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ صرف دین نظر میں، اصل میں ہم نے دین کو ویلیو دی، دین کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی، جہاں اہمیت دی بس وہاں پر ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے۔ ہم اصل میں دوستوں کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی کی شاگردی کیا کریں، دین سمجھنے کی کوشش کریں کسی انسان کے ذریعے سے۔ اللہ نے کتاب کو کعبۃ اللہ پہ نہیں، خود قرآن میں فرمایا، ہم نے کتاب کو کعبے پہ نہیں اتارا، ہم نے کتاب کو پیغمبر کے سینے میں اتارا۔ یہ طریقہ ہے کہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، سینے کے اندر ایک فیض ہوتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ مجھے بتائیں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو ہاؤس جاب کے بغیر ڈاکٹر بن گیا ہو؟ کیوں جی؟ کوئی انجینئر ایسا ہے جو انٹرنشپ کے بغیر انجینئر بن گیا ہو؟ کوئی یونیورسٹی ایسی ہے جو ڈگری دیتی ہے انٹرنشپ کے بغیر؟ کوئی میڈیکل کالج ہے جو ہاؤس جاب کے بغیر آپ کو ڈگری دیتا تھا، جاب کلینک کرو، مزے کرو، تم بہت ذہین ہو؟ کوئی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا جناب، کوئی نہیں دیتا۔ جی ہاں، دنیا کا کوئی کالج نہیں دیتا۔ دین ہم بغیر سیکھے اس کتاب سے پڑھ کے سکھائیں گے دوسروں کو، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے سننے کی ایک ترتیب رکھیں۔ اور آج کل یہ بڑے مرض چلا ہوا ہے کہ یوٹیوب سے اس کا بیان نکالا، یوٹیوب سے اس کا بیان نکالا، فیس بک سے اس کا لنک لیا، اور اس کا بھی سنا، اس کا بھی سنا، اس کا بھی سنا، اس کو چوں کا مربع بنے۔ کسی ایک سے سنو بھائی، کسی ایک سے سمجھو۔ ایک وقت میں آپ گاڑی کتنے میکینکوں سے ٹھیک کراتے ہیں؟ ایک میکینک سے ٹھیک کراتے ہیں ایک وقت میں۔ ہاں، ٹائر کا ماہر وہ ہے تو اس کے ٹائر اس کو دکھانے چاہیے، انجن کا ماہر وہ ہے تو اس کو۔ ایک ہی انجن کو آپ 4 بندوں کو دکھائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ کوئی نہ کوئی تو فالٹ نکالے گا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا۔ ایک وقت میں ایک سے سمجھیں دین، اور صحیح سے سمجھیں دین کا دستور۔ ہر چیز کا دستور ہوتا ہے، دین کا بھی دستور ہے۔ ایک وقت میں 3 ڈاکٹروں کی دوائی کھاتے ہیں جی، اس نے بروفین دی 1 چمچ اس کا، اس نے بروفین دی 1 چمچ اس کا، اس نے پیناڈول دی 1 چمچ اس کا، جی کھاتے ہیں؟ نہیں۔ یہ حصی مثال ہے، ایک عام سی بات، کامن سینس کی بات ہے، لیکن بنیادی باتیں ہیں دین کی سمجھانے کی۔ کسی ایک کو سنیں اور لگ کے سنیں، مکمل بات سنیں، مکمل سمجھیں۔ ہم مناسبت نہیں چھوڑ دیں، اس کو دوسرے کا سنیں، لیکن ایسے نہیں کہ ایک دفعہ اس کا سنا، پھر اس کا سنا، پھر اس کا سنا، پھر اس کا سنا، پھر اس کا سنا۔ کسی ایک سے مناسبت پیدا کریں اور کسی ایک سے تعلق پیدا کریں اور کسی ایک کی بات سنیں۔ آپ کو جب سمجھ میں آنا شروع ہو، بنیادی بات سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے جس کو بھی سنیں۔ سمجھ رہے جی؟ یہ سننے کی بات ہوگی، اور بھی بہت سی باتیں میں آگے بڑھتا ہوں۔ 3-4 سنتیں دیکھ لیں کہ اس رمضان میں نے ان سنتوں کی عادت بنانی ہے۔ بطور مثال مسواک کی عادت بنانی میں نے اس رمضان میں مسواک کی عادت بنانی ہے۔ اس رمضان میں نے مستقل تسبیح اپنے پاس رکھنی ہے، اس کی عادت بنانی ہے۔ اس رمضان میں نے خوشبو کا استعمال کی عادت بنانی ہے۔ اس رمضان میں نے فلاں 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 دعائیں یاد کرنی ہیں۔ اس رمضان میں نے یعنی چند ایک سنتیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان پہ میرا عمل ہونا چاہیے، ان کو اپنی عادت میں لانا شروع کریں۔ مشکل ہوگی، سیڑھی چڑھتے وقت اللہ اکبر کہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہوتے کی دعا پڑھنی ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت مسجد میں داخل ہو۔ میں نے 2-4 سنتیں اپنے عمل میں لے کر آنی ہے، اس چیز کی عادت بنائیں۔ تو یہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں، باقی آپ لوگ کچھ سمجھدار ہیں، میں نے صرف اشارے کے طور پہ چند چیزیں بتائیں۔ پھر ان کو ایک چارٹ بنا لیں اور پھر چیک کریں اور ان کے اوپر لگائیں، نشان بھی لگائیں، اور نشان لگانے کے بعد یہ چارٹ کسی کو چیک بھی کرائیں۔ دوستوں کا گروپ بنا ہوا ہے، بھئی دیکھو ہم نے اس رمضان میں مسابقت کرنی ہے، ہم اس دفعہ ہم ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں، اس مرتبہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اعمال کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اپنے اعمال بنا کے اس میں شیئر کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ریاکاری ہو جائے گی، بھی کوئی ریاکاری نہیں ہوگی۔ اب فی الحال آپ سمجھیں بات کو، جب آپ عمل کریں گے، 1 مہینہ گزاریں گے تو آپ کی ریاکاری خود ہی عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ اعمال ایک دوسرے کو بھیجے۔ دیکھو میں نے اس رمضان میں 3 قرآن مجید پڑھے، میں نے پچھلے سال ترغیب دی، ترغیب دینے کے بعد ایک صاحب مجھے آئے 13-14 رمضان پہ، اور آئے اور رونا شروع کر دیا، بہت روئے روئے روئے،
کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، اتنا نیک انسان ہو وغیرہ وغیرہ. کہنے لگے کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. خانقاہ میں آتا ہوں، نیک صحبت میں بیٹھتا ہوں، لیکن میں نے 20 سال ہو گئے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا. اس رمضان میں ہم نے گھر میں، تم نے کہا گھر میں مقابلہ رکھو، ہم نے گھر میں مقابلہ رکھا. ان کی بچیوں نے ایک رمضان میں 7-8 قرآن مجید مکمل کیے، حالانکہ حافظہ نہیں. کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے آج 15ویں رمضان تھی، مجھے صحیح تاریخ یاد، میں نے آج 20 سال کے بعد قرآن مجید مکمل کیا ہے. انسان جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آتا ہے نا تو اس کی ول پاور بڑھ جاتی ہے، موٹیویشن لیول بڑھ جاتا ہے. یار جب یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، یہ میرا کولیگ ہے، جب یہ ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل پڑھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جب یہ باقاعدہ تہجد میں اٹھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ جب یہ نظر کی حفاظت کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ سابقوا بالخیرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں سبقت، مسابقہ کرو، نیکیوں میں مقابلہ کرو. چنانچہ اس رمضان میں وہ مقابلہ رکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھیں، اپنے دوستوں میں رکھیں. اس کی پہلے سے بات چلیں کہ دیکھو رمضان شروع ہو رہا ہے، 10 دن باقی، آج 19 شعبان یعنی کل 20 شعبان ہو جائے گی، بقیہ 10 دن باقی ہیں. شعبان کے انشاءاللہ اس دفعہ 29 دن ہوں گے، امید یہی ہے 29 دن ہوں گے، کیونکہ سعودی ہم سے 2 دن آ گئے تو کچھ نہ کچھ اسی نوعیت کی بات ہوگی. تو 8-9 دن باقی ہیں، 9-10 دن باقی ہیں ہمارے پاس رمضان کے. 10ویں دن ہماری انشاءاللہ تراویح ہوگی. تو ہم اپنے پہلے سے تیاری کریں، دوستوں کے ساتھ بات کریں. یہ چارٹ کسی کو چاہیے مجھ سے لے سکتا ہے. تو اس نوعیت کی چیز بنائیں، اپنے پاس ایک ترتیب رکھیں، اور پھر جب 30 دن آپ کے پورے ہو جائیں تو 30 دن کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آپ کے 1 مہینے کا نامہ اعمال ہے. اس 1 مہینے کے نامہ اعمال کے بعد مجھے خوشی ہو رہی ہے، یہ غم ہو رہا ہے. اگر تو خوشی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جب پوری زندگی کا نامہ اعمال ملے گا تو خوشی ہوگی. اور اگر اس 30 دن کے نامہ اعمال کے اندر مستقل ناکامی لکھی ہوئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بھی جب نامہ اعمال ملے تو ناکامی ملے. تو یہ رمضان خود کو تیار کرنے کا مہینہ ہے. کوشش کریں، خود کو تیار کریں، خود کو مستعد رکھیں. اللہ نے سست بندہ پسند نہیں کیا، اللہ نے وہ شخص پسند کیا جو وقت کا پابند ہو، جو کام کرنے والا ہو. دیکھیں جو چیزیں وقت بناتی ہیں نا، جو اوقات کا نام ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہے 9:10 ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم 12:30 ہوا ہے، لیکن پہلے تو گھڑی نہیں ہوتی تھی نا، تو اوقات کے نام ہوتے تھے. والفجر ولیال عشر، فجر آج کل صبح 5:10 کا وقت ہے. یہ والفجر ولیال عشر یہ وقت. ولیال عشر 10 مخصوص راتیں، یعنی مخصوص 10 تاریخیں اللہ نے کریں. پہلی ذی الحجہ، دوسری ذی الحجہ، تیسری ذی الحجہ، یہ تاریخیں ہیں. پہلے تو اس طریقے سے ہی یاد کیا جاتا تھا. ایام فیل ہے، ایام بیز ہے، 13, 14, 15 نہیں ہوتا تھا، ایام بیز ہیں. اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم کھائی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے وقت کی. سمجھے؟ پھر جو چیزیں وقت کو ڈیفائن کرتی ہیں، والشمس وضحاها، والضحا واللیل اذا سجا، دن 10 بجے کے وقت کی قسم کھاتا ہوں. کوئی اہمیت ہے تو قسم کھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند جو ہے وہ ایک اوقات کو متعین کرتا ہے، تو اللہ نے چاند کی قسم کھائی. واللیل اذا یغشاها، رات 12 بجے کے وقت کی قسم کھاتا ہوں. اللہ اکبر. میں تو ٹائم بتا رہا ہوں، لیکن یغشا رات کا وہ وقت ہے جس وقت بہت زیادہ اندھیرا، یعنی ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ جس میں ستارے زیادہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اندھیرا غالب ہو جاتا ہے. اور چاند کی وہ تاریخیں جن میں چاند دیر سے چاند طلوع ہو کے غروب ہو چکا ہوتا ہے، پوری رات اندھیری ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے بتانے کے لیے کہ وقت بہت اہم ہوتا ہے. ظہر ہم کہتے ہیں نماز کا نام ہے، اصل میں یہ وقت کا نام ہے. عصر یہ ہماری تو نماز کا نام ہے، لیکن اصل میں عصر ایک وقت کا نام ہے. مغرب ہم کہتے ہیں نماز کا نام، لیکن اصل میں یہ غروب شمس کا نام ہے. عشاء
یہ ہمارے ہاں نماز کا نام ہے، لیکن عشاء کا مطلب ہے سونے کا وقت، سونے کے وقت ہے۔ تو اللہ نے نمازوں کے اوقات کو بھی ایسے نام دیے کہ انسان کو وقت کی اہمیت کا انداز ہو۔ دیکھیں وقت کتنا اہم ہے کہ 5:10 پہ آپ نے سحری کھا لی، اگر 11 منٹ پہ کچھ کھا لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، ہاں جی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تک اگر آپ نے افطار کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مکروہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے کہ اللہ نے اوقات کو اتنی اہمیت دی، اور ہم اپنے اوقات کو منضبط نہ کریں، ترتیب نہ بنائیں۔ شیخ عبدالفتاح بوغلدہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو سب سے بڑی کتاب ہے فتح الملہم، تو اس کے اندر جو تقریض ہے، یعنی جس میں انہوں نے جو کتابوں کے شروع میں کچھ لکھتے ہیں نا، اس کو ہماری زبان میں تقریض کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کتابوں میں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کیا لکھا ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ شیخ عبدالفتاح بوغلدہ کی لکھی ہوئی، تو شیخ عبدالفتاح بوغلدہ نے اپنے دفتر میں لکھا تھا الاسلام هو النظام، النظام هو الاسلام۔ اسلام ہے ٹائم مینجمنٹ کا نام، اور ٹائم مینجمنٹ نام ہے اس نام کا۔ رمضان کے اندر ہم سب کی ٹائم مینجمنٹ ٹوٹلی آؤٹ ہوتی ہے، مکمل طور پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے سے اس کو بناتے نہیں ہیں۔ رمضان کمانے کا مہینہ ہے، تاجروں کو دیکھو کیسے مستعد اور تیار ہوتے ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، بس دیکھو مارکیٹوں میں ایک ایسا طوفان مچنے والا ہے۔ بس رمضان کی بڑی برکتیں، بڑی فضائل اعمال میں آپ کو پڑھیں، میرا ارادہ تھا سنانے کا لیکن وقت زیادہ ہو گیا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ لیکن اپنا دیکھیں، اپنا نمبر 1 نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، اس کے ساتھ یہ نظام الاوقات آپس میں کسی کو چیک بھی کروائیں۔ یہ چیک ہوگا تو انسان موٹیویٹ رہے گا، ورنہ 2 دن 3 دن پور کرے گا اور اس کے بعد چھوڑ دے گا۔ آپس میں مسابقہ رکھیں، مقابلہ، کمپٹیشن رکھیں کہ بھی میں نے یہ اعمال نامہ بنانا ہے، اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ کام کریں گے، آگے بڑھیں گے، اللہ مدد بھی فرمائیں گے۔ ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا۔ بقیہ کوئی چوتھے روزے میں اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتا ہے، 5ویں روزے میں اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتی ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے اپنے اعمال کو بنانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اعمال بنانے کے بعد اعمال جب مکمل ہو رہے ہوں گے، ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہوگا، میں بھی پریشان ہوں گا، آپ بھی پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ اس وقت ہم پریشان ہوں گے جب ہم نے کچھ کیا ہوگا۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا نا تو یقین کرے پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ پریشان اس لیے ہوں گے کہ کاش کے اور زیادہ کر سکتے، یہ جذبہ اور داعیہ بہت اچھا ہے، لیکن کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے بتاؤ، ان چیزوں سے گھبرانا نہیں۔ تو رمضان کی تیاری کریں۔ ہمارا یہ بیان اس ترتیب کا آخری بیان ہے، انشاءاللہ اب ہم جو ترتیب رکھیں گے رمضان کے بعد کی رکھیں گے۔ ابھی اگلا روزہ ہے میرا، ایک چھوٹا سا ہو سکتا ہے سفر ہوگا اندرون سندھ کا۔ ہم نے ایک ترتیب رکھی ہے دیہاتی علاقوں میں جا کے نماز وغیرہ، وضو کا طریقہ، چھوٹے چھوٹے مسائل سکھانے کی۔ انشاءاللہ وہاں کا سفر ہوگا تو میں ہو سکتا نہیں ہوں، اور ہوا بھی تو یہاں رمضان کی تیاری وغیرہ ہوگی، یہ 3-4 دن باقی ہوں گے، تو ہم انشاءاللہ آگے کی جو ترتیب ہوگی وہ رمضان کے بعد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے، ہم سب کے دامنوں کو بھر دیجیے۔ اللہ آپ اپنے فضل سے، کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمائیے، ہمیں ہماری بدبختی سے نجات دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ناکامی پر پردہ ڈالیے، ہمیں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دیجیے، اپنے پیاروں کی فہرست میں ہم کو شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ناکارہ ہیں، تیرے کمزور بنتے ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے،
اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، 100 بار شرمندہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا دیجیے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، اور اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو معافی کس چیز کی مانگیں گے؟ اللہ جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ اللہ جی جو انجانے میں ہو گئے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ صغیرہ بھی معاف فرماتے ہیں، کبیرہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی فہرست میں ہم کو شامل فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم لوگوں کی روزی میں، رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں نیک صالح روزگار عطا فرمائیے۔ حلال روزگار کی نعمت سے ہم کو نوازیے۔ اے اللہ علم کی دولت سے ہم سب کو نوازیے۔ رمضان میں عبادت کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائیے۔ اپنا قرب خاص، تعلق خاص اے اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ ہم سب کی جو حاجات ہیں اللہ آپ جانتے ہیں، محض اپنے فضل و عنایت سے پوری فرمائیے۔ کہ اولاد وطن نرین صالح اولاد کی دولت سے نوازیں۔ ہمارے آصف بھائی کو نرین صالح اولاد کی دولت سے نوازیں۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے والدین کو فرما بردار بنائیے، ان کو دین سے قریب کیجیے، اپنے والدین کے لیے ذخیر آخرت بنا دیجیے۔ اللہ اولادوں کو اپنے والدین کے لیے ذخیر آخرت بنا دیجیے۔ اللہ جو الہاد کی ایک نئی ہوا چلی ہوئی ہے ہمارے نوجوان کو، ہمارے نوجوان بچوں کو، ہمارے نوجوان بچیوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اے اللہ آپ اس کے مقابلے میں توحید کی راہیں چلا دیجیے۔ اے اللہ علماء کرام کو ویسی محنت کرنے والا، ویسے علم اور حلم والا بنا دیجیے۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ان سب کی دعائیں اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن کے دل میں جو جائز دعائیں و حاجات ہیں اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه